والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن إبران رضي الله تعالى عنه قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فصلى بالناس فلما انفطر من صلاته إذا هو برجل مغتسل لم يصلي مع القوم فقال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالسعيد فإنه يكفيك. متفق علیہ. یہ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے ایک سفر میں. آپ نے نماز پڑھا لی اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور آپ نے اپنا چہرہ مبارک صحابہ کرام کی طرف کیا، اذا ہوا برجل معتزل، آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ علیحدہ بیٹھا ہوا ذرا دور. لم یصلی مع القوم، اس نے قوم کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، وہ بیٹھا ہوا تھا الگ. فقال: ما منعک یا فلان ان تصلی مع القوم؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھ لی؟ جماعت کے ساتھ کیوں نہیں آپ ملے؟ الگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ قال: اصابتنی جنابۃ، اس نے کہا حضرت اصل میں مجھے غسل واجب ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکا کیونکہ پانی نہیں تھا. ولا ماء، سفر میں تھے. قال: علیک بالسعید فإنہ یکفیک، آپ نے فرمایا تیمم کیوں نہیں کیا؟ تیمم کر لے تو آپ کے لیے کافی تھا. اس سے ایک مطلب تو یہ ہوا کہ بڑے لوگ جو چھوٹوں کو پوچھ سکتے ہیں، روک ٹوک کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے جماعت کیوں نہیں پڑھ لی، کیا وجہ ہے، آپ مسجد سے غائب کیوں رہے؟ کہ آپ نے فوراً فرمایا کیا بات ہے، آپ نہیں مسجد جماعت کے ساتھ کیوں نہیں ملے؟ آپ سب لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ وجہ ہے. آپ نے فرمایا کہ تیمم کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اب ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، یا تو یہ ہے کہ ان کو یہ مسئلہ معلوم تھا ذہن میں کہ تیمم جو کیا جاتا ہے وضو کی حالت میں جب بے وضو ہو، لیکن میں تو بے غسل ہوں. وہ آپ نے فرمایا کہ جس طرح سے بے وضو آدمی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، ایسے بے غسل آدمی بھی اگر تیمم کر لے گا تو وہ بھی نماز پڑھ لے گا. اور آپ نے فرمایا آپ علیحدہ کیوں بیٹھے؟ مطلب علیحدہ بیٹھنا کوئی اچھا نہیں ہے. تو فقہاء کرام نے ایک مسئلہ اس حدیث کی ضمن میں بھی لکھا ہے اور آگے تو ایک حدیث آئے گی، وہ یہ ہے کہ اگر جماعت ہو رہی ہو، ایک آدمی اپنی نماز پڑھ چکا ہو، تو کیا وہاں علیحدہ بیٹھا رہے اور ساری قوم نماز پڑھتی رہے؟ بظاہر تو یہ ایک طرح کا وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جماعت کے ساتھ نہیں مل رہا ہے، تو ایک علیحدگی سی محسوس ہو رہی ہے کہ سارے لوگ جو ہے وہ نماز میں ہیں اور یہ ادھر الگ بیٹھا ہوا ہے. حالانکہ اس نے نماز پڑھ لی، فرض تو اس کا ادا ہو گیا ہے. اس کے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے فرض کی نماز پڑھ لی اپنی، اب دوسری پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا ہے. اس میں جو ہے کچھ اوقات تو ایسے ہیں اس میں دوبارہ فرض نہیں پڑھ سکتا، کچھ وقت ایسے ہیں اس میں دوبارہ فرض نماز پڑھ سکتا ہے اگر موقع ہو. اگر موقع نہیں ہے، جلدی ہے، تو پھر وہاں نہ بیٹھے، کسی کا انتظار کرنا ہے، ذرا ہٹ جائے، دور چلا جائے، تاکہ عملی اعتبار سے دیکھنے والا یہ نہ دیکھ لے کہ ساری قوم تو نماز میں ہے، سجدے میں، رکوع میں، اور یہ الگ بیٹھا ہوا ہے. تو ایک قسم کا اعراض پایا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو فرض ادا کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے. وہ کون سی نماز ہے کہ جس میں آدمی دوبارہ اقتدا کر سکتا ہے؟ نماز تو نہیں پڑھا سکتا، فرض تو ادا ہو گیا، لیکن دوبارہ نماز پڑھنا چاہے جماعت کے ساتھ، وہ ہے ایک ہے ظہر کی نماز، کیا، اور ایک ہے عشاء کی نماز. بس یہ دو نمازیں ہیں. یہ دو نمازیں، ظہر کی نماز پڑھ چکا ہے، دوبارہ ظہر پڑھنا چاہے تو اس کی اجازت ہے. کیوں اجازت ہے؟ اجازت اس لیے ہے کہ ظہر کے بعد نوافل پڑھنا منع نہیں ہے، اور یہ دوسری جو نماز پڑھ رہا ہے یہ نفل نماز ہو جائے گی، اس کا فرض بھی ادا ہو گیا اور نفل بھی. اور عشاء کی نماز وہ پڑھ چکا ہے، پھر دیکھا کہ بھائی فرض نماز تو اب کھڑی ہو رہی ہے، وہ آ کے اس میں شامل ہو جائے گا. اجازت ہے، اس لیے کہ عشاء کے بعد بھی نفل نماز پڑھنے کی پابندی نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے. عصر کے بعد نفل نماز کی پابندی ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر نماز پڑھنے کے بعد کوئی آدمی نماز کا قصد نہ کرے. عصر کی نماز ہو گئی بس اب تمام نوافل بند ہیں یہاں تک کہ آدمی مغرب کی نماز پڑھ لے. قضا کی تو اجازت ہے لیکن لوگوں کے سامنے نہیں، لوگوں کے سامنے چپکے سے پڑھ لے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کا قضا کرنا یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ. تو اپنے گناہوں کے اوپر گویا کہ دوسرے آدمی کو گواہ بنا رہا ہے کہ ہے بیشے نماز قضا گمز. اس لیے اس کو بتایا گیا کہ لوگوں کے سامنے تم قضا نماز مت پڑھ لو، الگ پڑھ لو. تو عصر کے بعد دوبارہ عصر پڑھ نہیں سکتا اس لیے کہ فرض ادا ہو گیا. فرض کے بعد نفل پڑھنا ممنوع ہے، حالانکہ اس نے نفل نہیں، لیکن یہ تو دوسری جماعت کے ساتھ وہ اقتدا کر رہا ہے. چونکہ شرعی اعتبار سے فرض ایک ہی مرتبہ ادا ہو جاتا ہے، دوبارہ جو کرے گا تو نفل ہو جاتا ہے. جیسے حج، آپ پہلا حج کریں گے تو فرض ہے، دوبارہ آپ حاجیوں کے ساتھ جائیں گے، لبیک لبیک پکاریں گے، لیکن آپ کا حج نفل حج مانا جائے گا، فرض حج نہیں مانا جائے گا. ایسے ایک وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک وقت فرض کیا ہے، 2 وقت فرض نہیں کیے. روایت آگے آئے گی. تو اس طرح سے عصر کے بعد بھی اقتدا نہیں کر سکتا، فجر کے بعد بھی اقتدا نہیں کر سکتا. آپ فجر کی نماز پڑھ چکے ہیں، فرض نماز، اس کے بعد دیکھا کہ اور ایک جماعت آ گئی یا اور کسی وجہ سے اور کہیں پہنچ گئے، وہاں جماعت ہو رہی ہے، تو آپ نے کہا چلو اللہ اکبر کر کے ہم بھی نماز میں شریک ہو جائیں. فجر کے بعد بھی نفل نماز پڑھنا ممنوع ہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، اشراق کا وقت ہو جائے. چلو ٹھیک ہے، لیکن مغرب کے بعد تو نفل پڑھنا ممنوع ہے ہی نہیں. مغرب کے بعد توابین بھی پڑھے جاتے ہیں. کہتے بالکل صحیح ہے، لیکن مغرب کی نماز طاق رکعتیں کیا ہے؟ وہ 3 رکعتیں ہیں، اور نفل جو ہے طاق رکعت پڑھنا ممنوع ہے. نفل جو ہے وہ طاق نہیں پڑھے. نفل جب بھی پڑھ لے گا کیا پڑھ لے گا؟ جفت پڑھ لے گا. 2 رکعتیں پڑھ لے، 4 رکعتیں پڑھ لے، 6 رکعتیں پڑھ لے، 8 رکعتیں پڑھ لے. تو اس طرح سے مغرب کے بعد بھی اقتدا نہیں کر سکتا. تو 3 وقت تو نکل گئے. مغرب تو اس لیے نکلا کہ وہ طاق ہے، اور نفل طاق رکعت نہیں ہوتا. اور فجر کے بعد اس لیے کہ فجر کے بعد نفل پڑھنا ممنوع ہے، تو فجر کے بعد اقتدا نہیں کر سکتا. عصر کے بعد نفل پڑھنا ممنوع ہے، اسے کہ عصر کے بعد دوبارہ جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا. اب 2 وقت رہ گئے. کون کون سا وقت؟ ایک رہا ظہر کا وقت اور ایک رہا عشاء کا وقت. تو ظہر کے بعد دوسرا ظہر پڑھنا چاہیے، اجازت ہے. عشاء کے بعد پھر جماعت میں شامل ہونا چاہیے، اجازت ہے. ہاں اقتدا تو کر سکتا ہے، مقتدی تو بن سکتا، امامت نہیں کر سکتا. کیا امامت نہیں کر سکتے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ آدمی نماز پڑھ لیتا ہے، چاہے اکیلے پڑھ لے، چاہے امامت کر لے، چاہے مقتدی بن کر پڑھ لے، پہلی مرتبہ جو ادا کر لیتا ہے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے. وہ فرض دوبارہ جو ادا کر لے گا وہ نفل ہے. تو امام جو ہے وہ اگر فرض پڑھ رہا ہے تو پیچھے نفل کی نیت سے آپ شامل ہو گئے تو ہے، اور اگر امام بھی فرض پڑھ رہا ہے، آپ بھی فرض پڑھ رہے ہیں، تو بھی چل جائے گا. لیکن اگر امام نفل نماز پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، اور آپ نے پیچھے فرض کی نیت کر لی، تو متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز نہیں ہوتی ہے. یہ فقہاء کرام کا اصول ہے. اس لیے آپ کی پہلی نماز فرض ادا ہو چکی ہے، آپ دوبارہ نماز پڑھنا چاہیں لوگوں کو تو فرض رہ جائے گا، اس لیے کہ آپ تو خود نفل پڑھ رہے ہیں. نفل کے معنی آتے ہیں جو فرائض کے علاوہ، فرائض کے نفل کے معنی جاتے ہیں. تو اس طرح سے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے کسی جگہ ہو، اپنی نماز وہ پڑھ چکا ہو، یا کسی وجہ سے وہ نہ پڑھے، جیسے یہاں نہیں پڑھ سکا وہ، تو اس کو چاہیے کہ جہاں جماعت ہو رہی ہے اس سے تھوڑا کیا کر لے، ہٹ جائے. عملی اعتبار سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ ورنہ یہ چیزیں یہ تو بالکل امت سے کٹا ہوا ہے، یہ جماعت کے ساتھ علیحدہ کیوں ہے. تو جمعیت کے لیے اور اتفاق کے لیے یہ ہے کہ اگر موقع ہے تو یا تو وہ شامل ہو جائے، اگر نہیں ہے تو وہاں سے ہٹ جائے. تو گویا کہ اس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر غسل کی حاجت ہے تو آدمی تیمم کر لے اور کافی ہے. یہ تیمم والے مسائل ہم کو زیادہ پیش اس لیے نہیں آتے ہیں، ہم لوگ جہاں جاتے ہیں پانی مل جاتا ہے. آپ کھیتوں میں جائیں، آپ باغ میں جائیں، کسی گاؤں میں جائیں، مسجد میں جائیں، کہیں بھی جائیں، سفر میں جائیں، کہیں نہ کہیں تو ندی جب بہہ رہی ہے، کوئی نالا بہہ رہا ہے، کہیں نل لگے ہوئے ہیں، کہیں چشمہ ہے. لیکن اہل عرب کے یہاں کیا تھا؟ وہاں تو پانی نہ ہونے کے برابر ہے. خود مکہ شریف میں تو آپ تو پانی ہے، نل لگے ہوئے ہیں، لیکن اچھا اگر عرفات کے میدان میں نلوں میں پانی نہ ہو تو ایک آدمی بھی وضو نہیں بنا سکتا، وہ لائے گا کہاں سے پانی؟ اس لیے اگر جائے گا تو مکہ شریف تقریباً 22 کلومیٹر دور جانا پڑے گا. 20 کلومیٹر تقریباً عرفات کا میدان ہے جو آج راستہ بنایا گیا ہے.
تو 20 کلومیٹر کون جائے گا؟ مینا میں پانی نہیں ہوگا ایک آدمی بھی وضو نہیں کر سکتا، مزدلفہ میں پانی نہیں ہے تو کہاں پانی آئے گا؟ کچھ بھی نہیں کرتا تیمم۔ ہاں وہاں آج بھی تیمم کیا جاتا ہے، کیسے؟ جب مزدلفے سے مینا کی طرف آ رہے ہیں، بھیڑ بھاڑ بہت ہوتی ہے اور اس میں پانی کبھی ختم ہو جائے، ویسے پانی تو ختم نہیں ہوتا، اتفاقاً کبھی ہو جائے ایسی بات تو تیمم کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو وہ ہے ملکہ زبیدہ نے جو وہ نہر بنائی تھی، وہ نہر انہوں نے لائی تھی، وہ وہیں سے عرفات میں تو نہیں گزرتی ہے لیکن وہ مینا اور مزدلفہ منا سے ہو کر، وہ صرف انہیں نیت کی تھی کس کی؟ حاجیوں کی، کہ حاجی لوگ جو ہے اس میں سے پانی استعمال کریں گے۔ کھنڈرات آج بھی اس کی ہیں، بالکل ندی بنی ہوئی ہے، اب تو وہ غیر آباد ہے، ظاہر سی بات اب تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو وہاں ان حضرات کو یہ بار بار یہ ضرورتیں پیش آتی تھی، اس لیے مسائل بھی پیش آتے تھے اور لوگ مسائل بھی پوچھتے تھے۔ آگے ایک واقعہ ہے، اس میں بھی تیمم کا ہی تذکرہ ہے۔ یہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، جاء رجل الى عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال انی اجنبت فلم اصب الماء فقال عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما تذکر انا كنا في سفر انا وانت فاما انت فلم تصلی واما انا فتمعكت فصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال انما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بكفه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه رواه البخاری ولمسلم نحوه۔ یہ واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں، حضرت عمار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے مسئلہ پوچھا حضرت عمر فاروق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے کہ حضرت مجھے غسل کی حاجت ہے لیکن پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ولا مسلم تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اب اس میں تو حضرت عمر فاروق نے کیا جواب دیا، وہ جواب اس حدیث میں نہیں لکھا ہے۔ یا تو آپ خاموش رہے، یا تو آپ کچھ نہیں فرمایا، یا تو یہ کہ آپ نے فرمایا کہ بھائی آپ کو تو غسل کرنا پڑے گا، اس لیے کہ بغیر غسل کے تو آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ جو بھی ہو بہرحال، تو فقال عمار، حضرت عمار نے عرض کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق سے، کیا عرض کیا؟ حضرت آپ کو یاد ہے ہم سفر میں تھے، میں اور آپ اور بھی لوگ تھے، تو اس کے بعد مجھے بھی غسل کی حاجت پیش آ گئی، آپ کو بھی غسل کی ضرورت تھی، تو فلم تسلی فاما انت، آپ نے تو نماز ہی نہیں پڑھ لی۔ میں نے آپ سے پوچھا حضرت نماز پڑھیں گے؟ آپ نے کہا پانی تو ہے نہیں۔ حضرت آپ کیا کریں گے؟ آپ نے کہا نہیں، میں تو پانی کے انتظار میں رہوں گا، آگے چلیں گے دیکھیں گے کہیں پانی مل جائے گا تو غسل کر کے نماز پڑھ لوں گا۔ واما انا، اور رہا میں، حضرت آپ کو یاد ہے میں نے کیا کیا تھا؟ کہا کیا کیا تھا؟ کہا کہ میں تو ذرا دور جا کے کپڑے اپنے نکال لیتا ہے جو بھی ہو، تو میں نے پورے بدن پر جو ہے وہ مٹی مل لی تھی، نہیں بس یوں کر کے پورے بدن پر تیمم کر لیا، تو میں نے ایسا کیا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ واقعہ نقل کیا، حضرت ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ تو پورے بدن پر یہ ہاتھ پھیرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پورے بدن پر مٹی کے لگانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو تو بس یوں کرنا کافی تھا۔ یعنی تیمم کا طریقہ آپ نے بتایا کہ غسل کے لیے بھی وہی تیمم ہے جو وضو کے لیے ہے۔ اب یہاں ہوا کیا؟ اصل میں تو ابتدائی دور تھا، تو حضرت عمر فاروق یہ سمجھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تیمم جو ہے وہ اس کے لیے ہے جب وضو ہو، وضو کی ضرورت ہو تو ہے تیمم، اور اس وقت تو غسل واجب ہو گیا ہے، تو غسل کے لیے تو غسل ہی کرنا پڑے گا۔ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے قیاس کیا، کس کے اوپر؟ اجتہاد کیا اس پر، وضو کے اوپر، کہ وضو میں چونکہ اتنے حصے میں تیمم کیا جاتا ہے لیکن چونکہ مجھے غسل کرنا ہے اس لیے آپ نے پورے بدن پر کیا کر لیا؟ ہاتھ پھیر لیے۔ تو کیونکہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی اتنا کافی تھا، آپ کو پورے بدن پر یہ لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب مسئلہ معلوم نہ تھا تو صحابہ کرام اپنے اپنے اعتبار سے اجتہاد فرماتے تھے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر ناراض نہیں ہوتے تھے، کسی پر ناراض بالکل نہیں، کیونکہ انہوں نے واقعہ بتا دیا۔ حضرت عمر فاروق نے نماز ہی نہیں پڑھی، انہوں نے کہا جب تک پانی نہیں آئے گا میں تو نماز نہیں پڑھوں گا، اور میں نے ایسا کیا
تو آپ نہ ان پر ناراض ہوئے یا ایسا کیوں کیا، نہ ان پر ناراض ہوئے، البتہ طریقہ بتا دیا کہ یہ طریقہ کرنا چاہیے۔ وہ ہے کہ اس میں بھی تذکرہ ہے کس کا، تیمم کا، کہ غسل کا تیمم اور وضو کا تیمم ایک جیسا ہے۔ آگے وہ روایت آئی ہے، روایت اس سے پہلے بھی آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے وضو ہونے کی حالت میں کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کا نام مبارک لینا پسند نہیں فرماتے تھے، ایک کیفیت ہوتی تھی، وہ روایت انہوں نے یہاں پھر بھی لائی۔ یہ حضرت ابو جہیم ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مررت علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وهو یبول، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، یعنی اتفاقاً میں وہاں سے جا رہا تھا، وہ یبول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یعنی ضرورت سے فارغ ہو چکے تھے، فسلمت علیہ، میں نے سلام کیا، فلم یرد علیہ، آپ نے جواب نہیں دیا، یعنی میں نے السلام علیکم ادھر سے کہا، آپ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کچھ نہیں فرمایا، حتیٰ قام الی جدار، قریب میں ایک دیوار تھی، آپ اس کی طرف چلے بڑھے، فحثہ بعصا، آپ کے دست مبارک میں ایک وہ لاٹھی تھی رہتی تھی، عصا رہتا تھا، اس عصا کے جو آگے تھا اس میں وہ لوہا بھرا رہتا تھا، عصا تھا، عصا شریف تتس عصم بت کیا شستر برت، وہ کس کام کے لیے ہوتا تھا، آپ جب سفر میں جاتے تھے تو وہ عصا جو ہے کئی کام دیتا تھا، تو اگر وہاں کہیں کسی جگہ سے وہ مٹی کو نکالنا ہوتا تھا تو آپ اسی عصا مبارک سے یوں کرتے تھے، یوں کرتے تھے، اور اس سے وہ مٹی کے ڈھیلے جو ہے وہ کٹتے تھے، تو یہ آپ کی عادت شریف آتی ہے، اس کے اندر جو نیچے لوہا لگا رہتا تھا۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو پرانے بزرگ تو رہے نہیں بہت سارے، وہ جب چلتے تھے ان کے نیچے کیا رہتا تھا، اس میں وہ ایک وہ ہلکا پھلکا لوہا بھی رہتا تھا، یہ اصل میں وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت سارے کام لیتے تھے۔ تو بہرحال تو آپ نے دیوار کو تھوڑا سا یوں یوں کر لیا، اس کے بعد تیمم کیا۔ اب سوال ہے کہ وہ دیوار پر یوں یوں کیسے کیا آپ نے، کیوں کیا؟ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے اس پر کچھ ادھر کی کچھ چیزیں لگی گئی ہوں، جیسے کبھی کبھی جھالا لگتا ہے اس کے اوپر، مکڑی کا جالا اور جو بھی چیز ہو، آپ نے پہلے اس کو تھوڑا سا صاف کر لیا، اس کے بعد آپ نے اس سے کیا کر لیا، تیمم کر لیا۔ اب محدثین تو خاموش رہیں گے نہیں، وہ بحث کریں گے یہ دیوار کس کی تھی، کہتے ہیں یا تو پرانی گری ہوئی دیوار تھی، ظاہر سی پرانی دیوار کہیں گری ہوئی ہے، اس کو تو کوئی استعمال کر لے تو گھر والا بھی کچھ نہیں کہتا، یا تو وہ کسی کی دیوار تھی تو اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ ہم کسی بھی دیوار کو بھی استعمال کر لیں گے تیمم کے لیے، تو صحابہ کرام تو خوش ہو جائیں گے، ناراضگی کا تو سوال ہی نہیں۔ یہ اصول لکھا ہے کیا، مثال کے طور پر آپ کوئی چیز استعمال کہیں کریں گے، اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ گھر والا خوش ہو جائے گا، مثلا آپ کسی کے گھر میں داخل ہوئے، آپ کا قریبی دوست ہے، خود جا کے آپ نے چائے بنانی شروع کر دی، وہاں تھا نہیں، آپ کو اجازت ہے، کیوں؟ وہ اتنا خوش ہو جائے گا، کچھ نہ پوچھے، آپ مجھے کتنی خوشی ہوئی آپ یہاں تشریف لائے، آپ کا دوست ہے وہ، تو اس موقع پر گویا کہ آپ اس کو اجازت لینے کی اور انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنی بے تکلفی ہے۔ تو لیکن اگر وہ کوئی دوسرا گھر والا ہے تو ظاہر سی بات ہے، اولا تو اجازت کے بغیر آپ داخل بھی نہیں ہو سکتے، دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی چیز بغیر اجازت کے آپ کھا بھی نہیں سکتے، تو عرف کے اعتبار سے اور حالات کے تعلقات کے اعتبار سے احکامات بدلتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے، جیسے آپ کا کوئی قریبی بہت قریبی دوست ہو، آپ دیکھیں آپ وہاں گئے، دیکھیں کہ گاڑی وہاں رکھی ہوئی ہے اور وہ وہاں نہیں ہے، اور اتنی بے تکلفی آپ کے اندر ہے، آپ کے کہ آپ نے گاڑی خود نکال کے آپ گئے اور کہیں کام میں جانا تھا، واپس آ گئے، آپ کو معلوم ہے کہ میرا دوست خوش ہو جائے گا، ناراضگی کو تو کوئی بات نہیں، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے اس وقت اس کو گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اور چیزیں ہیں تو بغیر اجازت کے استعمال بھی نہیں کر سکتے، جوتا استعمال نہیں کر سکتے تو گاڑی کی بات ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ فرمایا آپ نے پہلے اس کو تھوڑا صاف کر لیا، اس کے بعد آپ نے اسے تیمم کر لیا، پھر آپ نے اس کا جواب دے دیا، کس کا؟ وہ جو سلام والا تھا وہاں، اس کا جواب آپ نے دے دیا۔ تو اس کی وجہ یہی لکھی ہے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ انوارات و برکات کی بارش تو ہمیشہ رہتی تھی، کبھی کسی کیفیت میں کبھی کسی کیفیت میں، تو آپ نے اس وقت تیمم کر لیا، اس کے جواب کا جواب۔ اب سوال ہے کہ کیا اس تیمم سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، ظاہر سی بات ہے، پانی قریب میں ہے، اس کے بعد آپ جائیں گے وضو بنا لیں گے، لیکن یہ تیمم صرف اس لیے کیا تاکہ اس کے سلام کا جواب دے دیں۔ اور ایک روایت اس سے پہلے آ گئی، کیا؟ آپ نے تیمم فرما لیا، پہلے فراغت کر لی، تیمم کیا، اس کے بعد آگے چلے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی تو بہت قریب تھا، آپ نے تیمم کیوں کیا؟
تیمم تو اس وقت کیا جاتا ہے جب پانی نہ ہو. آپ نے جواب دیا کہ موت پر بھروسہ نہیں. موت پر مطلب تو یہ ہے کہ موت پر کسی کو کوئی بھروسہ نہیں، اچانک بھی آ سکتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ تھا نہیں کہ اچانک جو ہے وہ دنیا سے تشریف لے. نہیں، وہ تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک نظام بنا ہوا تھا کہ وہی پوری نازل ہو جائے گی، پھر یہ ہوگا، پھر آپ سے اجازت لے لی جائے گی، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن آپ کے ہر عمل میں تو امت کو اقتدا کرنی ہے. تو یہ تصور دیا کہ موت پر بھروسہ نہیں ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے جب آدمی ہمیشہ باوضو رہے گا انشاءاللہ باوضو ہو کر ہی موت آئے گی. تو اگر باوضو نہیں ہے کم از کم تیمم تو کر لے، یہاں تک کہ آدمی کہاں پہنچے، پانی پر پہنچ جائے. تو یہ آپ نے فرمایا. وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الصعید الطیب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشره فإن ذلك خير. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے. پاک مٹی مسلمان کا وضو. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جیسے پانی سے آدمی پاک ہو جاتا ہے بالکل 100%، اس طرح سے تیمم سے بھی آدمی بالکل ویسا ہی پاک ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ جناب جب آپ نے وضو کیا تھا تو آپ کی نماز اعلیٰ اور افضل ہو گئی تھی اور جس وقت پانی نہیں تھا آپ نے تیمم کیا تو اس وقت آپ کی نماز دوسرے درجے کی ہو. ایسا بالکل نہیں ہے. بالکل برابر جیسے پانی کا حکم ہے ویسے مٹی کا حکم ہے. یعنی جس طرح سے پانی سے آدمی پاک ہو جاتا ہے ویسے مٹی سے بھی پاک ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ نے خود فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ تبارک تعالیٰ نے روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنایا اور پاکی کا ذریعہ بنایا. فرمایا کب تک تیمم کرے گا؟ وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنین، اگرچہ 10 سال تک بھی اس کو پانی نہ ملے. کتنے سال تک؟ 10 سال. یعنی پینے والا تو الگ مسئلہ ہے. کتابوں میں لکھا ہے ایک آدمی سفر میں ہے. کس میں ہے؟ سفر. اب اس کے پاس پانی ہے، مثلا اس کے پاس ایک کنستر پانی ہے، 5-7 لیٹر پانی ہے، 10 لیٹر. اب اس کو وضو کی ضرورت ہے. اس کو معلوم ہے کہ اگر میں نے وضو بنا لیا اس پانی سے تو میں پیاسا مر جاؤں گا، سفر میرا دور ہے. تو اس کو کہا کہ پانی ہے تمہارے پاس لیکن پینے کے لیے ہے اور آگے پانی کہیں ملنے والا نہیں ہے، تیمم کر لو. کیا کر لو؟ جی تیمم کر لو. حالانکہ پانی ساتھ ہے لیکن پانی کس کے لیے ہے؟ پینے کے لیے یا اپنے جانوروں کو پلانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وضو کا قائم مقام تو تیمم ہے لیکن پینے کا قائم مقام تو کچھ بھی نہیں. ایسا تو نہیں کہ جناب پانی نہیں ہے تو چلو مٹی کا ڈیلا زبان پر رکھیں اور یوں کر لیں، ایسا تو نہیں. اسی طرح سے اگر آپ کو آٹا گوندنا ہے، کیا فقہاء کرام کی کیا شان ہے. فرمایا کہ اگر آٹا گوندنا ہے، ظاہر سی بات ہے پانی کے بغیر تو آٹا گوندا نہیں جائے گا. آپ کے پاس پانی ہے لیکن آپ کو معلوم ہے مجھے آج بھی روٹی پکانی ہے، کل بھی روٹی پکانی ہے، پرسوں کو بھی روٹی پکانی ہے، 7 دن کا سفر ہے، 7 دن کا راستے میں کہیں پانی نہیں ہے یا فی الوقت قریب میں پانی نہیں ہے. تو اگر آپ وضو کریں گے تو سارا پانی اسی میں چلا جائے گا. 2 کلو پانی تھے یا 1.5 کلو تھا اور اب پھر آپ کیا کریں گے؟ شریعت سبحان اللہ فرمایا کہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں. وضو کرنے کی ضرورت، تیمم کر لو اور اپنا آٹا گوندھ لو. اپنا آٹا سالن بنانا ہے. فقہاء کرام نے یہ بھی لکھا ہے آٹا گوندنے کی اجازت ہے لیکن سالن میں شوربہ پکانے کی اجازت نہیں ہے. شوربہ پکاتے ہیں نا، یہ راستہ تچنا واریا. اب میں آٹا گوندھ لو، اگر آپ کو سبزی پکانی ہے تو اتنا خشک خشک پکا لو جتنے پانی کی ضرورت ہے، لیکن شوربہ بنانے کی اس میں ضرورت وہ اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ ہے. ضرورت سے تیمم نہیں کرنا پڑے گا، وضو بنانا پڑے گا. لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ بس اتنا پانی ہے تو آٹا گوندنے کی تو اجازت ہے لیکن وہ شوربہ والا سالن پکانے کی اجازت نہیں ہے. یہ فقہاء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے. کہاں کہاں ان کا ذہن ہو گیا ہے. تو جو مجبوری ہے اس کی تو اجازت ہے، جو ویسے ہی ہے بغیر مجبوری اس کو کہ بھائی اس کی اجازت اس وقت نہیں ہے. یہ فرمایا کہ اگر 10 سال تک بھی پانی نہ ملے، یہ تو آپ نے بڑی مبالغے کے فرمایا تاکہ کوئی آدمی یہ نہیں کہے جناب میں تو 15 دن سے تیمم کر رہا ہوں پتہ نہیں کب تک کروں. آپ نے فرمایا 10 سال. کیا 10 سال تک کرتے رہو. اور سوال یہ ہے کہ 10 سال تک تیمم کر لے تو ہو سکتا ہے وہ ایک ہی جگہ 10 سال ہو، 10 سال تک کہیں رہ رہا ہو، صرف پینے کے لیے اس کو پانی مل رہا ہو، غسل اور وضو کے لیے نہیں. بہت ساری جگہیں ایسی بھی آج بھی ہیں
جہاں پانی نہیں ہے اور صبح پانی کی وہ ٹینک آتی ہے، ٹینکر آتا ہے اور ان کو پانی دیا جاتا ہے 5-5 10-10 لیٹر. اور آج بھی عرب کے اندر یہ ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو لوگ بہت دور رہتے ہیں، وہ اونٹ چرانے والے اور بھیڑ بکریوں والے، ان کے یہاں پانی کا انتظام نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ تو صحرا میں رہ رہے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے بڑی بڑی وہ ٹنکیاں لگا رکھی ہیں اور وہ پانی خریدنا پڑتا ہے ان کو. وہ پانی کا ٹینکر آ جاتا ہے تو اس کو فل کر کے وہ چلے جاتے ہیں. میں نے خود بھی دیکھا ہے. تو وہ وہاں جو ہے وہ بھیڑ بکریاں بھی پالتے ہیں اور اونٹ بھی پالتے ہیں. حدیبیہ کے حصے میں ہم بھی کئی مرتبہ وہاں گئے ہیں، تو پھر ان سے دودھ لیتے تھے، اونٹ کا دودھ. تو ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ دودھ لے لیتے تھے اور وہ پنی کے تھیلے ہوتے تھے، اس میں بھر کے دیتے تھے. تو بس شوق کے لیے لاتے تھے کہ وہاں سے سفر جا رہے تھے، حدیبیہ میں جا رہے تھے، وہ مسجد حدیبیہ نماز پڑھنے کے لیے، اس طرح سے جہاں صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اور چلو 2-4 کلو دودھ بھی ساتھ لے لیں. تو وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے اٹھتے تھے اور ان کا تھن دھو لیتے تھے. اس کے بعد جو 2 آدمی، ایک آدمی ادھر بیٹھا ہے تو اونٹنی سے دودھ لیتے تھے. تو وہاں ان کے یہاں انتظام کیا ہے پانی کا، بس وہی خود انتظام کرنا پڑتا ہے. تو ایسے علاقوں میں ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی جو ہے وہ 10-10 لیٹر ان کو دیے جاتے ہیں، 5-5 لیٹر دیے جاتے ہیں. تو 10 لیٹر دے دیں گے تو غسل کیا کریں گے؟ تو ایسے موقع پر اجازت ہے بھائی تیمم کر لو اور ضرورت کے لیے پانی استعمال کر لو، یہ فرمایا. اور اس سے پہلے آ گیا، اگر ایک ہی اینٹ آپ کے پاس ہے، اسی پر آپ بار بار تیمم کر لیتے ہیں، تو 10 سال تک بھی آپ ایک ہی اینٹ کو، ایک ہی پتھر کو استعمال کر سکتے ہیں. پانی تو مستعمل ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ پانی آپ نے استعمال کیا، اب دوسرا آدمی اسی سے وضو کرنا چاہے تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایک مرتبہ استعمال ہو چکا، اس کو مائع مستعمل کہتے ہیں. لیکن ایک ہی اینٹ کے اوپر 10 آدمی تیمم کر لے، اجازت ہے. میں بھی آیا، میں نے بھی تیمم اسی پر کیا، پھر دوسرا شخص آیا، اس نے بھی اسی پر تیمم کر لیا، پھر تیسرا شخص آیا، اس نے بھی اسی پر تیمم کر لیا. یہ نہیں کہا جائے گا جناب یہ تو مستعمل ہو گیا، اب نہیں. تو مٹی کا حکم الگ ہے اور پانی کا حکم الگ ہے. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه فاحتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أخبر بذلك قال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواہ ابو داود. یہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں گئے تھے، تو ہم میں سے ایک ساتھی تھا، اس کے سر پر پتھر لگ گیا، یعنی اس کا سر زخمی ہو گیا. کیسے پتھر لگے واللہ عالم، بہرحال فشجہ فی راسہ، اس کے سر میں بڑا زخم آ گیا. تو ہمارا سر میں زخم آ گیا تھا، فاحتلم، اتفاقاً اسی رات اس کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی، احتلام ہو گیا. فسأل اصحابہ، اس نے اپنے ساتھیوں سے صبح پوچھا کہ یار مجھے بتا دو کیا میں تیمم کر سکتا ہوں، کیا میں تیمم، کیونکہ میرے سر میں تو زخم بہت بڑا آ گیا ہے. تو هل تجدون لی رخصہ فی التیمم؟ قالوا ما نجد لک رخصہ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے تیمم کی. کیوں؟ اس لیے کہ پانی تو موجود ہے، پانی تو وانت تقدر علی الماء، پانی باقاعدہ موجود ہے، پانی استعمال کر لیں. فاغتسل، اس نے ساتھیوں کی بات مان لی، غسل کر لیا. فمات، تو غسل کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا غسل کی وجہ سے. تھوڑی دیر کے بعد یا 2 دن کے بعد جب بھی ہو انتقال ہو گیا. فلما قدمنا علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اخبر بذالک، تو صحابہ کرام نے بتا دیا اس طرح واقع ہوا. ایک تو مسئلہ بھی معلوم کرنا تھا اور یہ بتانا تھا کہ فلاں ساتھی کا تو انتقال ہو گیا. قال قتلوہ، آپ نے فرمایا اللہ، ان لوگوں نے تو اس کو قتل کر لیا. کیا کر لیا؟ انہوں نے قتلہم اللہ، اظہار ناراضگی فرمایا اللہ ان کو غارت کر لیا. اللہ ان کو کیا؟ اللہ سالو، انہوں نے مسئلہ کیوں نہیں پوچھا؟ مسئلے والوں سے مسئلہ کیوں نہیں پوچھا؟ اگر معلوم نہیں تھا تو کیوں ان کو بتایا کہ سیدھے بتانے سے مجھے معلوم
نہیں ہے. ساتھیوں نے ایسا کیوں کیا؟ اذا لم یعلموا، جب ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا خود فتویٰ کیوں دے دیا؟ ناراض ہو گئے. انما شفاء العی سوال، فرمایا دیکھو لا علمی کا علاج تو سوال ہے. لا علم علاج مطلب یہ کہ اور ساتھیوں سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی کسی کو معلوم ہو. 2-3 ساتھیوں سے پوچھا ہوگا کہ بھائی مجھے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ بھائی پانی تو ہے تو غسل کر لیا، یہ فرمایا. پھر فرمایا اس کے لیے تو کافی تھا وہ تیمم کر لیتا. کیا کر لیتا؟ تیمم کر لیتا. پھر اس کے بعد